نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق صفيحا أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ آج درس نمبر 173 ہے اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 282 کا پہلا حصہ۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے تجارت، رہن، قرض اور گواہی کے معاملات کا قانون بیان فرمایا ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ آیت قرآن کریم کی سب سے طویل آیت ہے اور اس میں مالی معاملات کے بارے میں بنیادی ہدایات دی گئی ہیں جو اس بات کی دلیل ہے کہ مال و دولت در حقیقت اس کی اللہ کی نظر میں کوئی بری چیز نہیں ہے، یعنی کہ مال و دولت اللہ کی نظروں میں قابل نفرت چیز نہیں ہے۔ اسلام دین اور دنیا، عبادت اور تجارت، جسم اور روح، فرد اور جماعت سب کو ساتھ لے کر چلتا ہے، اور اسلام رہبانیت اور ترک دنیا کی تعلیم ہرگز نہیں دیتا، لیکن سارا مدار نیت پر رکھا ہے۔ اگر معاشی جد و جہد اور تجارت و ملازمت میں بھی نیت اچھی ہو تو ان میں لگنا باعث اجر و ثواب ہے۔ دنیا صرف اس وقت مذموم ہے، قابل مذمت ہے، جب اس میں مشغول ہو کر انسان اپنی ذمہ داریوں کو بھول جائے۔ دنیا کے بارے میں ایک مسلمان اور کافر کے درمیان بنیادی فرق یہ ہے کہ کافر دنیا کا غلام بن کر رہ جاتا ہے اور مسلمان دنیا کو اپنا غلام بنا لیتا ہے، اور دنیا کماتے وقت کتاب و سنت کی تعلیمات کو ملحوظ رکھتا ہے۔ ایک کافر کا سارا غم وہ دنیا کو حصول ہوتا ہے، اور ایک مسلمان وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں محنت و مشقت کرنے اور کمانے کے بعد بھی ہاتھ اٹھائے نظر آتا ہے اور وہ کہہ رہا ہوتا ہے اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، اے ہمارے رب ہمارے لیے دنیا کو ہمارا سب سے بڑا غم نہ بنانا۔ اور تجارت ہو یا ملازمت، معاشی جد و جہد جو بھی ہو، دنیاوی کام جتنے بھی ہیں، لوگوں کے ساتھ میل جول، لوگوں کے ساتھ لین دین، یہ ساری چیزیں معاملات میں ہیں۔ آج ہمارے ہاں ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو دیندار کہلاتے ہیں، عبادات میں تو زور لگاتے ہیں، نمازوں میں کمی نہیں، نوافل کی کمی نہیں، روزے بھی رکھ لیتے ہیں، تسبیحات بھی پڑھ لیتے ہیں، ذکر و اذکار بھی کر لیتے ہیں، لیکن معاملات میں گڑبڑ ان سے ہو جاتی ہے۔ اور یہاں پر یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ ہمارا آدھا دین معاملات کے اندر ہے، اور اس لیے احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ روز قیامت جب اعمال کا محاسبہ ہوگا تو وہاں پر نمازوں کو دیکھا جائے گا۔ ایسے افراد بھی ہوں گے وہاں پر جن کی نمازیں 100% درست نکلیں گی، نماز میں خشوع بھی ہے، خضوع بھی ہے، نماز وقت پہ ادا کی گئی، نماز با جماعت پڑھی گئی، نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی گئی، نماز کا اہتمام کیا گیا، نماز کے معاملات میں وہ پاک ہو گیا، پاس ہو گیا، کامیاب ہو گیا۔
روزے کی باری آئے گی تو ہر سال رمضان کے روزے باقاعدگی سے رکھتا رہا، روزوں میں بھی کامیاب ہوا۔ زکوٰۃ سالانہ وہ باقاعدگی سے ادا کرتا رہا تو اس میں بھی کامیاب ٹھہرا۔ حج یا عمرہ اس پر اگر حج فرض تھا یا عمرہ کیا ہے تو وہ بھی خالص اللہ کی رضا کے لیے بغیر کسی ملاوٹ کے، تو اس پر بھی اس کو نمبر پورے مل گئے۔ لیکن یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد آخر میں باری آئے گی معاملات کی، تو معلوم ہوتا ہے اور بتایا گیا ہے کہ ایسے افراد بھی ہوں گے جو عبادات میں تو کامیاب ہو جائیں گے، لیکن جب معاملات کی باری آئے گی تو وہاں پر پھنس جائیں گے۔ اس لیے معاملات میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ تو یہاں پر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی، جب تم کسی خاص مدت تک ادھار کا معاملہ کرو، فاکتبوہ، اس کو لکھ لیا کرو، ولیکتب بینکم کاتب بالعدل، اور چاہیے کہ تمہارے درمیان لکھنے والا انصاف کے ساتھ لکھے، اس میں کوئی کمی بیشی نہ کرے، کیونکہ قلم کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے، اور بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے بڑا نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اس لیے کاتب کے لیے ضروری ہے کہ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ، کہ وہ لکھنے سے انکار نہ کرے جبکہ اللہ نے اسے علم دیا ہے، فَلْيَكْتُبْ، بلکہ چاہیے کہ وہ لکھ دے۔ یعنی جب کسی ان پڑھ شخص کو تحریر کی ضرورت ہو تو پڑھے لکھے آدمی کو اس کی مدد کرنا چاہیے اور حسب ضرورت تحریر کر کے دے دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے علم کی جو نعمت اسے عطا کی ہے اس میں بخل سے کام نہیں لینا چاہیے، بلکہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے اسے علم کی دولت عطا کی ہے اور اسے خدمت خلق کا موقع ملا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ یہ بھی صدقہ میں شامل ہے کہ تو کسی کاریگر کی مدد کر دے یا کسی بے ہنر آدمی کو کوئی چیز بنا کر دے دے۔ اس اصول کے مطابق اگر کوئی شخص ان پڑھ ہے، خود لکھ پڑھ نہیں سکتا، تو اس کی فرمائش پر اسے لکھ کر دے دینا، تحریر کر دینا، یہ بھی صدقہ میں شامل ہے۔ اور اپنے علم سے دوسروں کو مستفید نہ کرنے والوں کے لیے، جو اپنے علم سے دوسروں کو فائدہ نہیں پہنچاتے ہیں، ان کے لیے حدیث شریف میں وعید بھی آئی ہے۔ فرمایا گیا جس سے کوئی ایسی بات دریافت کی گئی جسے وہ جانتا ہے پھر اس نے اسے چھپایا، ایسے شخص کے متعلق فرمایا کہ قیامت کے دن ایسے شخص کے منہ میں آگ کی لگام ڈالی جائے گی۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، کیونکہ اس نے دانستہ کسی چیز کو چھپا لیا۔ لہٰذا کاتب کے لیے ضروری ہے، لکھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے علم کے مطابق حق و انصاف کے ساتھ لکھ دے۔ ہاں، لیکن یہاں پر یہ بات بھی ہے کہ کاتب کے لیے لکھ کر دینا یہ واجب نہیں ہے، بلکہ یہ مستحب کا درجہ رکھتا ہے۔ مطلب یہ کہ کسی شخص کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ضرور ہی یہ فرمائش پوری کرے، اسے انکار کرنے کا اختیار ہے، اور اگر لکھ دینے پر اجرت لینا چاہے، اس کا کوئی معاوضہ لینا چاہے تو مناسب معاوضہ بھی جائز ہے۔ بہر طور لکھ دینا بہتر ہے، کیونکہ یہ اچھی بات ہے اور اللہ رب العزت نے اس کی ترغیب دلائی ہے تاکہ ضرورت مند کی خدمت کی جائے کہ یہ بھی خدمت خلق کا ایک حصہ ہے۔ قرض اور دین یعنی ادھار، ان میں تھوڑا سا فرق ہے، اگرچہ دونوں لفظ ادھار کے معنوں میں استعمال ہوتے ہیں، مگر ادھار یا دین عام ہے اور قرض یہ خاص ہے۔ قرض جو ہے یہ صرف رقم کے ادھار پر بولا جاتا ہے، جبکہ دین کا لفظ یہ ہر قسم کا ادھار اس میں شامل ہے، خواہ وہ نقد کا لین دین ہو یا کسی چیز کے بدلے میں ادھار ہو۔ قرض کے متعلق تو پہلے بھی ذکر گزر چکا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، جو اللہ کو قرض حسن دے، یعنی کسی ضرورت مند کو مقررہ مدت کے لیے نقد رقم ادھار پر دے دے اور اس سے زائد وصول نہ کرے۔ اگر نقد رقم کی واپسی پر اس کے ساتھ کچھ زائد وصول کرے گا تو وہ سود ہوگا، جس کی حرمت بیان ہو چکی ہے۔ البتہ اگر کسی چیز کے تبادلے کے ضمن میں کوئی نقد رقم واجب الادا ہے تو وہ ادھار ہے۔ اس صورت میں چیز بیچنے والا اپنی اصل لاگت سے زائد بھی لے سکتا ہے، جسے منافع کہتے ہیں، اور یہ جائز ہے۔ قرض تو یہ ہے
کہ ایک شخص نے دوسرے سے 1000 روپیہ مانگا، مجھے 1000 روپیہ چاہیے، میں یکم پہ آپ کو واپس کر دوں گا، یہ قرض ہے۔ اب اگر وہ کہے کہ بھئی میں 1000 روپیہ دیتا ہوں لیکن یکم پہ 1200 1100 لوں گا، تو یہ اوپر والا سود ہوگا۔ اور ادھار میں، دین میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کپڑا خریدا، وہ کپڑا آپ کو بیچ رہا ہے، اب اس نے وہ کپڑا خریدا تھا 500 روپے کا، سوٹ خریدا تھا اس نے، اب آپ کو وہ دے رہا ہے 600 روپے کا سوٹ، تو یہ اضافی 100 روپے جو لے رہا ہے یہ اس کا منافع ہے۔ اور وہ آپ اس سے لے رہے ہیں کپڑا مجھے چاہیے، ایک سوٹ دے دیجئے اور اس کی رقم میں آپ کو یکم پہ ادا کر دوں گا، تو یہ ادھار کہلاتا ہے۔ اس آیت میں اس بات کا ذکر ہے کہ جب تم مقررہ مدت کے لیے ادھار کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ کوئی شخص مکان یا زمین بیچتا ہے، کوئی جانور فروخت کرتا ہے، کوئی کسی جنس کا سودا کرتا ہے اور رقم کی ادائیگی کے لیے تاریخ یا دن مقرر ہوتا ہے، تو یہ خریدنے والے کے ذمے دین یا ادھار ہے جو مقررہ تاریخ پر ادا کرنے کا پابند ہے۔ عام طور پر خرید و فروخت نقد ہوتی ہے، مالک کے پاس چیز موجود ہے، گاہک کے پاس پیسے موجود ہیں، تو تبادلہ ہو گیا، اس نے پیسے دے دیے، قیمت دے دی، چیز خرید لی۔ اور اگر گاہک قیمت ادا کرنے کے لیے مہلت مانگتا ہے کہ میں ابھی میرے پاس رقم موجود نہیں ہے، مجھے فلاں چیز دے دیجئے، پیسے میں آپ کو ادا کر دوں گا، تنخواہ ملے گی تو ادا کروں گا، 2-3 تاریخ کو ادا کروں گا، تو یہ ادھار ہے۔ خرید و فروخت کی ایک صورت یہ ہے کہ قیمت موجود ہے مگر چیز موجود نہیں۔ اس قسم کی جو صورت ہے اس کو فقہاء نے بعض شرائط کے ساتھ جائز لکھا ہے، جبکہ اس کی پیمائش، وزن یا مدت معلوم ہو اور جگہ بھی معلوم ہو۔ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ جنس بھی معلوم ہونی چاہیے، یعنی وہ گندم ہے، جو ہے، مکئی ہے، کون سی جنس ہے، اور بھاؤ بھی یعنی قیمت بھی طے کر لینا ضروری ہے۔ مثلاً 2 فریقوں کے درمیان طے پاتا ہے کہ فلاں چیز یا جنس کا اتنے تول یا ماپ میں من ہے، 2 من ہے، یا ماپنے کی چیز ہے تو اتنے میٹر ہے، فلاں تاریخ کو اس بھاؤ سے، اس ریٹ سے لین دین ہوگا، چنانچہ قیمت نقد ادا کر کے سودا طے پاتا ہے، تو یہ درست ہے۔ چیز کے ناپ تول میں کمی بیشی ہو سکتی ہے اور بھاؤ کے مطابق یعنی ریٹ کے مطابق اس کی کل قیمت میں بھی کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ کچھ شرائط اور بھی ہیں، مثلاً یہ کہ سودے کی مدت کم از کم 15 دن ہونی چاہیے، بعض نے 1 ماہ کا تعین کیا ہے، اور ایک شرط یہ بھی ہے کہ جس چیز کا سودا ہوا ہے وہ مارکیٹ سے بالکل غائب نہ ہو بلکہ معاہدہ طے پاتے وقت بازار میں موجود بھی ہو، اور اس میں مدت تبادلہ وہ بھی واضح ہونا چاہیے۔ اگر مدت کا تعین نہیں ہوگا تو پھر بھی یہ خرید و فروخت درست نہ ہوگی۔ یہ خرید و فروخت کے معاملات ہیں اور ان کو چاہیے، دکاندار حضرات ہیں، بیچنے والے یا خریدنے والے، ان کو پوری معلومات ہونی چاہیے، اور فقہاء مفتیان کرام موجود ہیں، ان سے معلوم کرنا چاہیے اور پوچھ کر کام کرنا چاہیے۔ اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ چیز موجود ہے، وہ گاہک وصول کر لیتا ہے مگر قیمت فوری طور پہ ادا نہیں کرتا بلکہ خاص مدت کے لیے ادھار کر لیتا ہے، یہ بھی جائز ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، حضور آپ کے پاس اوڑھنے کے لیے کپڑا نہیں ہے اور فلاں یہودی کے ہاں کپڑا موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغام بھیج کر کپڑا ادھار لے لیں اور مدت مقررہ پر رقم ادا کر دیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کو ایسا پیغام بھیجا تھا مگر اس نے کپڑا دینے سے انکار کر دیا تھا۔ قرض کی واپسی کس قدر ضروری ہے اور کتنی اہمیت رکھتی ہے، اس کے متعلق ایک واقعہ عرض کیے دیتا ہوں اور اسی سے سمجھ لینا چاہیے۔ اور یہ واقعہ احادیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سابقہ کسی امت کا ایک عجیب و غریب واقعہ بیان فرمایا کہ ایک شخص نے دوسرے سے مقررہ مدت کے لیے 1000 دینار قرض لیا۔ 1000 دینار مجھے دے دیجئے، فلاں دن فلاں تاریخ کو یا فلاں وقت میں ادا کر دوں گا۔ قرض خواہ نے کہا کہ کوئی گواہ لاؤ، میں تمہیں قرض تو دیتا ہوں لیکن گواہ تو ہونا چاہیے۔ تو جو ضرورت مند تھا وہ کہنے لگا کہ میرا گواہ تو اللہ ہی ہے۔ پھر اس نے کہا کوئی ضامن ہی لے آؤ، کم از کم کوئی ضامن تو ہونا چاہیے۔ تو وہ کہنے لگا میرا ضامن بھی اللہ ہی ہے۔
غرض اس نیک آدمی نے بغیر گواہ اور بغیر ضامن کے 1000 دینار قرض میں اس کو دے دیے۔ اتفاق یوں ہوا کہ جب قرض کی ادائیگی کا وقت آیا تو مقروض دریا سے اس پار سفر پر تھا، دریا کی پرلی طرف تھا، تاہم اسے قرض ادا کرنے کی ذمہ داری کا احساس بھی تھا کہ میں نے وہ قرض بھی آج ادا کرنا ہے۔ وہ کنارے پہ آیا، دریا کے کنارے پر، تاکہ میں دریا پار کروں اور قرض وہاں تک پہنچاؤں جو دینا ہے، مگر وہاں پر کوئی کشتی موجود اس وقت نہیں تھی جو اس کو دوسرے کنارے پر پہنچا دے۔ وہ بہت پریشان تھا کہ اگر قرض کی ادائیگی وقت پر نہ ہوئی تو کیا بنے گا، وعدہ کر چکا ہوں۔ اسی سوچ میں اس نے دونوں ہاتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کے لیے اٹھائے اور عرض کیا، میرے پروردگار، میں نے فلاں شخص کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ اس کی رقم فلاں تاریخ کو لوٹا دوں گا۔ اللہ رقم تو موجود ہے مگر دریا کے پار جانے کے لیے سواری موجود نہیں۔ اگر قرض خواہ کو رقم وقت پر نہیں ملتی تو وعدہ خلافی ہوگی۔ اے میرے رب، اب تو ہی اس کا انتظام فرما۔ آخر اس کے دل میں ایک خیال آیا اور اس نے ایک لکڑی لی اور اس لکڑی کو اندر سے کھوکھلا کر کے اس میں 1000 دینار اور قرض خواہ کے نام ایک رکا رکھ دیا۔ پھر اس کا منہ اچھی طرح بند کر کے اللہ کا نام لے کر اس کو دریا میں ڈال دیا اور خود پھر ادھر ادھر کشتی تلاش کرنے لگا۔ ادھر قرض خواہ کو جس نے قرض دیا تھا اس کو یاد آیا کہ آج قرض کی ادائیگی کی تاریخ ہے اور جو قرض لے گیا وہ دریا سے پرلی، دریا سے اس پار گیا ہوا ہے، پتہ نہیں آتا ہے یا نہیں۔ اسی خیال سے وہ دریا کے کنارے پہنچا، مگر دیکھا دوسری طرف سے کوئی کشتی آتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی۔ وہ مایوس ہو گیا، وہ واپس آنے ہی والا تھا کہ اسے بہتی ہوئی ایک لکڑی نظر آئی۔ اس نے قریب سے لکڑی کو پکڑ لیا کہ گھر میں کسی کام آئے گی یا ایندھن کے طور پر ہی استعمال کر لیں گے۔ گھر پہنچ کر اس کو توڑا گیا تو اس میں سے 1000 دینار اور جو قرض لینے والا تھا اس کا رکا ملا۔ وہ شخص اپنا قرض واپس پا کر مطمئن ہو گیا۔ کئی دنوں کے بعد مقروض شخص یعنی جو قرض لے کر گیا تھا اس کو کشتی مل گئی، چنانچہ وہ دریا پار کر کے قرض جس سے لیا تھا اس کے ہاں پہنچا اور اسے 1000 دینار پیش کیے اور اس کے ساتھ معذرت بھی کی کہ وہ قرض کی رقم مقررہ تاریخ پر نہیں لوٹا سکا تھا کیونکہ اسے کشتی میسر نہیں آئی تھی، مگر قرض خواہ نے یہ رقم یہ کہہ کر لینے سے انکار کر دیا کہ مجھے رقم واپس مل چکی ہے۔ جب مقروض نے زیادہ اصرار کیا تو قرض خواہ نے کہا، تم حلفیہ بیان کرو کہ کیا تم نے 1000 دینار لکڑی میں بند کر کے دریا میں نہیں بہا دیے تھے؟ آخر اس نے تسلیم کیا کہ اس نے واقعی تاریخ مقررہ پر ایسا ہی کیا تھا، چنانچہ ان کے درمیان تصفیہ ہو گیا۔ یہ واقعہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ وارد ہوا ہے۔ اس قسم کے واقعات اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نمونے ہوتے ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان کر کے مسلمانوں کو یاد دلایا کہ پکے سچے مسلمان کا شیوا ایسا ہی ہونا چاہیے جیسے ان دو مسلمانوں کا تھا کہ قرض دینے والے نے اپنی ذمہ داری کا احساس کیا اور لینے والے نے دوبارہ رقم لینے سے انکار کر دیا۔ آج تو حال یہ ہے کہ مقررہ تاریخ گزر جاتی ہے، قرض خواہ پیچھے پیچھے پھرتا ہے، مقروض ٹال مٹول کرتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ نوبت لڑائی جھگڑے تک پہنچتی ہے۔ نہ مقروض کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہے، نہ قرض خواہ اس کی مجبوری کو سمجھتا ہے۔ دونوں خود غرضی کا شکار ہیں، ایک دوسرے کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتے اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسانی ہمدردی مفقود ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے پھر معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اور یہاں پر اس واقعے سے یہ بات بھی سمجھائی جا رہی ہے کہ جب دونوں فریق نیک نیت ہوں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کیسی مدد فرماتے ہیں اور ان کے لیے کیسے راستے کھول دیتے ہیں۔ یہاں پر تحریر کرنے اور لکھنے کی اہمیت کو واضح کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی واضح کر دیا کہ یہ تحریر
یا لکھوانا یہ کس کے ذمے ہے، کون اس کا حقدار ہے؟ تو فرمایا وَلِيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، یعنی تحریر وہ شخص کرائے جس کے اوپر حق ہے۔ جو مقروض ہے اسے چاہیے کہ وہ قرضہ کی شرائط ٹھیک ٹھیک لکھوائے اور اس معاملہ میں کسی قسم کی زیادتی نہ کرے، یعنی جو قرض لے رہا ہے تحریر وہ لکھوائے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اپنے پروردگار سے ڈر جائے۔ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور تحریر کراتے وقت لکھواتے وقت کسی چیز کی کمی نہ کرے، بلکہ بالکل درست طریقے پر تحریر لکھوائے کہ فلاں اتنی رقم فلاں چیز فلاں شخص سے قرض پر لی گئی ہے اور فلاں تاریخ کو فلاں جگہ پر یہ واپس کرنی ہے۔ بعض اوقات جس طرح سودے میں ڈنڈی ماری جاتی ہے، ناپ تول میں ڈنڈی ماری جاتی ہے، اسی طرح بعض اوقات ایسے موقع پر تحریر کرتے وقت بھی ڈنڈی مار جاتے ہیں۔ تو اس لیے تحریر میں زبانی معاہدے کے خلاف لکھوا دیا جاتا ہے۔ معاہدہ کچھ ہوتا ہے، زبانی بات کچھ ہوتی ہے، تحریر میں جملے کچھ اور لکھے جاتے ہیں۔ تو فرمایا ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس سے تو انصاف کی بجائے ظلم قائم ہوگا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لکھوانے والا اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ صحیح طریقے سے لکھوا سکے، تحریر کروا سکے، تو ایسی صورت کے متعلق فرمایا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ، یعنی اگر مقروض جسے دستاویز لکھوانے کا حق ہے، جس نے قرضہ لیا ہے، اس نے لکھوانی تھی تحریر، وہ بے عقل ہے یا کمزور ہے، ضعیف ہے یا تحریر کروانے کی طاقت نہیں رکھتا، مقصد یہ ہے کہ اس میں کوئی ایسی فطری کمزوری ہے جس کی بنا پر وہ صحیح نہیں لکھوا سکتا، تو یا ایسا کم عقل ہے کہ معاملے کو سمجھتا نہیں ہے، یا بہت کمزور یا بوڑھا ہے کہ حواس درست نہیں، یا زبان نہ جاننے کی وجہ سے وہ لکھوانے کی طاقت نہیں رکھتا، تو فرمایا فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، اس کے ترجمان، ولی، سرپرست، نمائندہ یا وکیل کی ذمہ داری ہے کہ وہ انصاف کے ساتھ وہ تحریر مکمل کرا دے اور کسی قسم کی کسی فریق کے ساتھ رعایت نہ کرے، بلکہ انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک لکھوا دے۔ ادھار سے متعلق باقی دو قوانین یعنی گواہی اور رہن کا ذکر کل کے درس میں ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔